یہ تو سنا ہوا ہے کہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، شہر المبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ پھر یہ بھی سنا ہوا ہے کہ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ دن رات آزادی کے، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو شخص روزے رکھے اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ رات کو قیام کرے تو گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں اگر رات کو قیام کر لیا تو بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے، اور یہ ساری چیزیں، ساری روایات موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروانے کا بڑا ثواب ملتا ہے، اور 3 قسم کا ثواب یا 3 قسم کی چیزوں کا پیکج ملتا ہے اس شخص کو جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور دوسری چیز اس کو جو ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی گردن کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس کو اس روزے دار جتنا اجر بھی ملتا ہے، اور روزے دار کا اجر کسی طور بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری فضیلت، راتوں کو قرآن پڑھنے والے، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کرنے والے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کر دینے والے، اور پھر رمضان کے بارے میں جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں اور جتنی بھی رحمتوں کی ہمیں نوید سنائی گئی ہیں، ان تمام خوشخبریوں اور تمام نویدوں کو ایک اصول کے تحت دیکھنا چاہیے۔ یعنی رمضان بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ رمضان میں فوت ہوا ہے، تو رمضان میں تو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، وہ تو راتیں بڑی رحمتوں والی ہیں، گھڑیاں بڑی مبارک ہیں۔ جمعہ کے دن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا مبارک دن ہے، جمعہ کی رات، شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، اس کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ حاضر القیات، جتنی بھی فضیلت والے دن، فضیلت والے ایام، فضیلت والی لمحات ہیں، تو کیا اس میں کافر نہیں مرتے؟ اس میں اللہ کے دشمن نہیں مرتے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، ساری سعادتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن نے تو آغاز اس بات سے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب کن کو ہے؟ اہل ایمان کو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان اہل ایمان کے لیے ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس رمضان، ان کے لیے رمضان نہیں ہے۔ اور رمضان آ بھی جائے تو جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ شخص رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بھلے رمضان میں فوت ہو، بھلے وہ رمضان میں ساری رات قیام کرے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، وہ رمضان میں سارے نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ پھرتا رہے، اور سارے وہ کام کرے جو نیکیاں کرنے والے کرتے ہیں، اور سارے نیکی کے کام کرے، جب تک وہ بنیادی کوالیفیکیشن پوری نہیں کرتا، پہلی جو شرط ہے، جو جن کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ رمضان سب پہ آتا ہے، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں پہ بھی آتا ہے، اور وہ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رمضان ان پر بھی آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ اللہ اکبر، کتنے ہی روزے دار ہیں، روزے رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔
راتوں کو قیام کرنے والے ہیں کہ رات کو کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، سوائے تھکاوٹ، محنت، مشقت، رات کی صرف اور رات کے وقت کی بربادی کے، رات جگہ کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کے لیے اس نے وہ گراؤنڈ تیار نہیں کی، اس نے وہ زمین کو زرخیز نہیں کیا۔ جس زمین پر بارش ہو تو اس سے پھول اگتے ہیں، اس نے اپنی زمین ہی ایسی رکھی ہے کہ جس پر بارش ہو تو اس سے جھاڑیاں اگتی ہیں، کانٹے اگتے ہیں اور خاردار پودے اگتے ہیں۔ اس نے اپنی زمین کو تیار ہی نہیں کیا جس پر رحمتوں کی بارش ہو تو پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگتی۔ رحمتوں کی بارش تو ہر ایک پہ ہوتی، بارش چٹیل میدانوں میں بھی ہوتی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے، اور زرخیز زمین پر بھی ہوتی ہے، اور بالکل بنجر اور بے آباد زمین پر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ بس یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان تو ہم سب پر آ رہا، لیکن سب پر اثرات ایک جیسے نہیں ہونے، اس کے لیے پہلے زمین کی تیاری ضروری ہے، اور وہ اگر تیاری نہ کی تو پھر روزے رکھیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، راتیں وہی ہوں گی، رمضان وہی ہوگا، اور اس کی فضیلتیں وہی ہوں گی، لیکن جس کو روزہ رکھ کے بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، راتوں کو قیام کر کے بھی سوائے رات جگہ کے کچھ نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کوئی بنیادی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ فضیلتوں کے حصول کا وہ میرٹ، فضیلتوں کے حصول کی وہ کوالیفیکیشن، اس کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ اور نماز بھی قبول نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو سب سے بڑے دو کام ہم کرتے ہیں رمضان میں، جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے جو فرض ہے، راتوں کو قیام کرنا ہے جو نفل ہے، لیکن دونوں کی تاثیر ایک ہے، دونوں کا فائدہ ایک ہے۔ جس نے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو۔ جس نے راتوں کو قیام کیا حالانکہ وہ نفل ہے، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر سال یہ حدیثیں سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، دو شرطیں ہیں، روزہ رکھا، اس کے روزے کی قبولیت اور اس کا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان اور احتساب ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم رمضان کے دنوں میں اللہ کے لیے روزہ رکھ کے وہ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے اگر رکھے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے ایک روزے والی، یہ عام نفلی روزے کی بات ہے۔ جو رمضان کا فرض روزہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اجر رکھتا۔ فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، نفلی روزہ، عام کسی دن اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا، 70 سال کی مسافت کے برابر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوا اگر پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے تو جتنی اس کی عمر ہے وہ اڑتا ہی رہے، اور جب اس کی عمر مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، تو وہ گر کے مر جائے، تو جتنا فاصلہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک وہ کور کرے گا، ایک روزے کے بدلے مومن اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اتنی دوری نصیب ہوتی ہے ایک روزے کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 بھی مبالغے کا صیغہ ہے. 70 سال کی مسافت کتنی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. بہت دور ہو جاتا ہے انسان جہنم سے، لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا. دل میں ایمان ہوگا. اور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. عام نفلی روزے کی یہ حیثیت ہے تو رمضان کے روزے کی کیا حیثیت ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے. ویسے تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھ سکے. لیکن اگر کسی نے بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی روزہ رکھ بھی سکے. اگر وَإِن صَامَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِن صَامَهُ ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھ سکے تو اس ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہوتا. یعنی کوئی اتنا بڑا اجر ہے، لیکن ہر روزے دار کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے ہے اور محتسب کے لیے ہے. جس نے ایمان بنایا، جس نے احتساب کا تصور قائم کیا. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا نام ایمان ہے؟ اللہ اکبر. کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. ایمان صرف مان لینے کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں سب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ایمان ہے. بس اس کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا تو اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اقرار باللسان ہوتا ہے، زبان سے اقرار کہ میں نے مان لیا. دوسرا اقرار ہوتا ہے کہ دل سے وتصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. اور تیسری چیز والعمل بالجوارح، تمام جسم کے سارے اعضاء وہ اللہ کی رضامندی کے لیے اور ان امور پر جن پر ایمان رکھا ہے اس کے لیے عملی طور پر ڈٹ جائیں، لگ جائیں، ثبوت پیش کریں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. اور جب تک اس ایمان کی کا عملی اظہار نہیں ہوتا، یہ 3 شعبے ہیں ایمان کے ذریعے عملی اظہار. لہذا جب ہم صرف کلمہ پڑھ کے پھرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسلمان تو ہوں لیکن میں زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں. آج کل یہ مسلمان بھی 2 قسم کے کہتے ہیں. ایک پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے جو بڑا باعمل مسلمان ہوتا ہے، اور ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا مسلم ہے بھائی جو نان پریکٹسنگ، جس کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ بھی تعلق کوئی نہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے اپنی الجامع الصحیح کے اندر، الایمان هو العمل. ایمان ہے ہی عمل کا نام. اگر زندگی میں عمل ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان ہے. وگرنہ 3 باتوں میں ایک اقرار اگر کر بھی لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر پورا کردار نہیں بنا تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، کیونکہ دیگر احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. مثلا ایک حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بقلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل کے یقین کے ساتھ، وہ جانتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، اس کو یہ معلوم ہے، وہ جانتا ہے، اس کو یقین ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی. وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف اور امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی. جب کسی شخص کو یہ یقین آ جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کردار کے اندر یہ بات نظر نہ آئے کہ یہ ڈرتا کس سے ہے، اس کی امیدیں کس سے ہیں، یہ اس کے کردار میں نظر نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان ظاہر ہوتا ہے عمل سے، اور ہو نہیں سکتا کہ انسان کو
ایمان آئے پھر وہ عمل سے اظہار نہ ہو. لہذا رمضان میں نیک بننے والے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مسجدوں کا رخ کرنے والے. ویسے تو اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی توفیق دے دے تو بڑی بات، یہ اس کی توفیق کی بات کہ وہ اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. لیکن رمضان میں تو امتحان آسان ہوا ہوتا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رولز ریلیکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان میں تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. وغلقت ابواب النار ولم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. اس وقت جا کے ماحول بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو پکڑ لیتا ہے. جہنم کے دروازے بند کرنا اور جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ ہمیں جنت نظر آتی ہے نہ ہمیں جہنم نظر آتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماحول جنتی بنا دیتا ہے. ایسا ماحول جس میں انسان کا وہ نفس جو 11 مہینے برائی کی طرف کشش کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو بس اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ اس کی وہ نفس کا برائی کی طرف لے جانا، وہ اس کا رجحان بدل جاتا. وہ بجائے برائی کی طرف جانے کے وہ نیکی کی طرف جانا شروع کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی. اور یہ رمضان کی پہلی رات ہی اللہ کی رحمت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی دن، خصوصی مہینہ بنایا اس لیے کہ اس مہینے میں تم اپنے امتحان کے حوالے سے اپنے معاملات درست کر دو.